السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اجمل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسٹوڈ۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، تو چلو چلتے ہیں اور اس خوبصورت کہانی کا شروعات کرتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے ماں کی نصیحت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیرنی رہا کرتے تھے۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا جو کافی حد تک جوان ہو چکا تھا۔ وہ شیرنی سے ہر روز خود شکار کرنے کی فرمائش کرتا، لیکن شیرنی اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ ابھی تو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ خود سے شکار کر کے کھا سکے، کیونکہ شکار کرنے کے لیے صرف طاقت ہی نہیں بلکہ ہوشیاری اور شکار کے طریقے کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ شیرنی کا بچہ ماں کی یہ باتیں سن کر سخت نالاں رہنے لگا اور خود شکار کرنے کو اس نے اپنی ضد بنا لیا۔ ایک دن شیرنی نے تنگ آ کر اس کی ضد کے آگے ہتھیار دی اور نہ چاہتی ہوئی بھی بچے کو شکار کی اجازت دے دی۔ شیرنی کے بچے کی خوشی دگنی تھی، لیکن شیرنی نے بچے سے وعدہ کیا کہ وہ ہر چیز پر حملہ کرے لیکن انسان سے بچ کر رہے، کیونکہ انسان انتہائی چالاک اور زرعک ہوتا ہے۔ بچے نے چاروں ماں سے وعدہ کیا بچے نے ماں سے وعدہ کیا کہ وہ انسان سے بچ کر رہے گا، لیکن اس کو یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ ماں نے انسان سے لڑنے اور انسان کا شکار کرنے سے منع کیوں کیا۔ شیرنی کا بچہ ماں سے رخصت ہوا تو خوشی سے سرشار تھا اور اپنی جوانی پر غرور اسی سوچ میں غلطا تھا کہ وہ بہت طاقتور، پرتیلا اور پرجوش ہے۔ کسی میں یہ جرأت نہیں کہ اس کا سامنا کرے اور اسے زیر کر لے۔ وہ اسی غرور میں ماں کی نصیحت اور اپنی کی گئی وعدے کو بھول گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے انسان کا شکار کر کے اپنی طاقت کو منوائے گا، لیکن وہ ہر بات سے پہلا ہوتے کرتے ہوئے انسان کے شکار کو چل پڑا۔ راستے میں اسے کئی چھوٹے بڑے جانور دکھائی دی، لیکن وہ ان کی شکلیں پہچانتا اور اس قدر جانتا کہ یہ انسان نہیں۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ایک اونٹ دکھائی دیا اور اس سے قبل اونٹ جیسے جانور سے ناشنا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ انسان ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں طاقتور بھی ہے اور قدوار بھی۔ شیرنی کے بچے نے اونٹ کو للکارا اور کہا، آؤ بدماش، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اونٹ نے شیرنی کے بچے کو للکار سن کر پوچھا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ شیرنی کا بچہ بولا، کیونکہ تم انسان ہو اور میں سب سے پہلے انسان کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ پھر گویا ہوا اور پوچھا، تم انسان کا شکار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ شیرنی کا بچہ بولا، انسان طاقتور ہے، اس لیے میں سب سے پہلے اس سے پنجہ آزمائی کر کے اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ بولا، تم غلطی پر ہو، میں انسان نہیں ہوں، انسان تو بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ مجھ اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے، مجھ پر بوجھ لا دیتے ہیں، میرا دودھ دوتا ہے اور میرے قربانی کر کے گوشت کھاتا ہے۔ شیرنی کا بچہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ اونٹ کی جسامت اور قد کاٹ سے کافی مرعوب تھا اور اس خاطر اونٹ کو انسان سمجھنے کی غلطی کر رہا تھا۔ اس نے اونٹ سے پوچھا، مجھے انسان کہاں ملے گا؟ میں سب سے پہلے اس کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ بولا، آگے چلتے جاؤ، جنگل میں کہیں نہ کہیں انسان تو پالو گے۔ شیرنی کا بچہ آگے بڑھا اور انسان کی تلاش کر لی۔ کافی دور جا کر اسے ایک ہاتھی دکھائی دیا۔ وہ ہاتھی کی جسامت دیکھ کر سہم گیا اور سمجھا کہ شاید یہ انسان ہے، کیونکہ یہ اونٹ سے بھی زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ شیرنی کے بچے نے ہاتھی کو للکارا اور کہا، آؤ بدماش، میرے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہو جا، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاتھی شیرنی کے بچے کی بات پر حیران ہوا اور پوچھا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مجھ سے کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی جو تم اس قدر تیش میں آ گئی؟ شیرنی کا بچہ بولا، تم بہت طاقتور ہو اور آج میں تمہیں زیر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں انسان سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں سب سے پہلا شکار انسان کا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو ہاتھی ہوں، انسان تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ میرے اوپر سواری کرتا ہے، مجھ پر وزن لاتا ہے
اور میرے دانتوں سے منقشش چیزیں بنا کر اپنے گھر کو سجاتا ہے۔ شیرنی کا بچہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ ہاتھی کی طاقت اور رشامت کے لحاظ سے انسان سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھی سے پوچھا کہ انسان کیسا ہوتا ہے اور مجھے کہاں ملے گا؟ ہاتھی نے غور کیا اور ایک درخت پر بیٹھے ہوئے بندر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انسان اس جیسا ہوتا ہے لیکن اس کے دم نہیں ہوتی۔ وہ کافی لمبا اور طاقتور ہوتا ہے۔ اتنے میں ہاتھی کو درخت کاٹنے کی آواز آئی۔ اس نے شیر کے بچے سے کہا کہ اس آواز کی طرف بڑھو، یہ درخت کاٹنے کی آواز ہے اور درخت صرف انسان ہی کاٹتا ہے۔ شیرنی کا بچہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آگے چل پڑا۔ درخت کے قریب اسے انسان ہی ملا جس کے دم نہیں تھے، وہ قد بھی بڑا تھا۔ شیرنی کے بچے کو انسان اونٹ یا ہاتھی سے زیادہ طاقتور دکھائی نہ دیا، لیکن جس درخت کو وہ کاٹ رہا تھا وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس کا گہرا بھی انسان کی جسامت سے کئی زیادہ موٹا تھا۔ شیرنی کے بچہ اسے اتنا بڑا اور موٹا درخت کاٹتے ہوئے دیکھ کر دل میں خوفزدہ ہوا، لیکن اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا۔ اس نے انسان کو للکارا، آؤ انسان، میرے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار ہو جا، آج میں تم کو مار کر ہی دم لوں گا۔ انسان شیرنی کے بچے سے گھبرایا اور پوچھا کہ اسے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ شیرنی کا بچہ: مجھ کو میری ماں نے منع کیا تھا کہ انسان سے بچنا، انسان بڑا چالاک اور خطرناک ہوتا ہے، لیکن میں نے خود سے عہد کر رکھا ہے کہ پہلا شکار انسان کا ہی کروں گا، لہٰذا تم میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انسان گھبرایا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ جذباتی ہے، اس کو کسی ترکیب سے یہ زیر کرنا پڑے گا۔ انسان نے کہا، تم اپنی ماں سے شکار کا پوچھ کر آئے ہو، لیکن میں نے اپنی ماں سے شکار کی اجازت نہیں لی، اگر تم مجھے موقع دو تو میں بھی اپنی ماں سے اجازت لے آؤں۔ شیرنی کا بچہ اس کی باتوں میں آ گیا اور بولا، ٹھیک ہے، جاؤ اور اجازت لے کر آؤ تاکہ تمہارا مقابلہ کرو۔ انسان نے سوچا کہ بیوقوفی پر اتر آیا ہے، کیونکہ نہ اس کی بیوقوفی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے کہا، دیکھو، کل بھی ایک شیر میرا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آیا تو وہ بھاگ چکا تھا، کہیں تم بھی مجھ سے ڈر کر بھاگ نہ جاؤ۔ شیرنی کا بچہ بولا، میں تم سے نہیں ڈرتا، جاؤ اور جلد اجازت لے کر واپس آؤ۔ انسان نے کہا، دیکھو، پرسوں بھی ایک شیر یہ کہہ رہا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ چکا تھا۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم بھاگ نہ سکو، اور پھر میں واپس آ کر تمہیں کھول دوں گا اور دونوں مقابلہ کریں گے۔ شیرنی کا بچہ انسان کی باتوں میں آ گیا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے تسلی ہوتی ہے تو مجھے باندھ دو۔ انسان نے اسے مضبوطی کے ساتھ رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھا اور کلہاڑی ہاتھ میں اٹھا کر اس کا کام تمام کرنے لگا۔ شیرنی کا بچہ چلا اور کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے ماں سے اجازت لے بغیر کیسے مار سکتے ہو؟ اور روح بھی رسیوں سے باندھ کر۔ انسان بولا، تمہیں ماں نے نصیحت کی تھی کہ انسان طاقتور اور چالاک ہے، لیکن تم ماں کی نصیحت کو بھول کر میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے۔ جو لوگ ماں کا کہا نہیں مانتے وہ اس طرح نقصان اٹھاتا ہے۔ ماں کی نصیحت ہی میں اولاد کی بھلائی ہے۔ جو لوگ ماں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس نے شیرنی کے بچے پر کلہاڑی سے زوردار وار کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔